जब नात पढ़ो झूम झूठो इश्क़ नबी में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तहत अनफुसुहुम खालिदून। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइक अन्हा मुबअदून। لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيम. सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। महफिल नात का आगाज़ तिलावत कलाम मजीद से हुआ और इंशाअल्लाह रहमान हम्द पढ़ी जाएगी, कलाम पढ़े जाएंगे, मनक़बत पढ़ी जाएगी। आप हमारे साथ रहिएगा। ये हमारी महफिल नात एक गुलदस्ता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिदहत सराई की जाती है, आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ अशार की सूरत में की जाती है, नातें पढ़ी जाती हैं
اور ان میں بعض اشعار التجائیہ ہوتے ہیں، بعض استغاثے ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کی جاتی ہے، مدینے کی حاضری کا جو ہے کبھی اذن مانگا جاتا ہے. تو ایسے اشعار اگر آپ کو یاد بھی ہوں، چاہے آپ کہیں بھی ہوں، آپ اس کو دہرا لیا کریں ان نعت خوانوں کے ساتھ کہ ہماری التجا بارگاہ رسالت میں یا بارگاہ الہی کے اندر اگر کوئی ہمارا ایسا شعر پڑھا جائے گا تو وہ قبول ہو جائے گا ہمارے حق میں بھی، تو انشاءاللہ ہماری بگڑی بھی بن جائے گی. انشاءاللہ پہلے ہم سنتے ہیں، اس کے بعد دیگر کلام سنے جائیں گے، مدنی پھول ہوں گے، منقبت ہوگی، اور آخر میں صلاۃ و سلام اور اجتماعی دعا بھی ہوگی. سبحان اللہ، حمد باری تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ عالم میں گر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو. عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جو بولو عرش و زمان و جگت ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جگت ہے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو گیا. جینا میں تیری گفتگو، دائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے گاتے وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ لا شریک لہ. فرما خطائیں میری
عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق لے کی کلے مجھ کو تو جاری دل کر کے گردم رگے ذکر گو جاری دل کر کے ہر دم رگے ذکر گو عادت بدل بدل عادت بدل بدل اور کرنے کو بولو نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے خواب نوری میں آئے خواب نوری میں آئے وہ نور خدا آئے نور وہ اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چگرا ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چگرا ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شغل گو ذکر گو بولو سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے. اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کیا کریں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کی کثرت کریں. اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. کلام اعلیٰ حضرت سنیں گے. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. سبحان اللہ. لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. کیا الفاظ کا چناؤ ہے اس کلام میں. اللہ پاک اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. بہت پیارے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے کلام کے. انشاءاللہ ہم سنتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم گئے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم گئے تن سلطان زمن پھول. سرتاب قدم گئے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، زمن پھول، بدن پھول. لب پھول، دہن پھول، زمن پھول، بدن پھول. صدقے میں تیرے
ان کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں گلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلا نہیں گلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو سے نہ خجل دو شے عزیزاں، وہ بار گناہ سے نہ خجل دو شے عزیزاں، للہ میری ناش کر جانے چمن پھول، للہ میری ناش کر جانے چمن پھول، نبی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل نبی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مانگے نو پینا چرخ کو پھول، اتنا بھی مانگے نو پینا چرخ کو پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات، کیا بات، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس حسین اور حسن پھول، سرسا بقدم گئے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زمن پھول، بدن پھول۔ سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت سے ایک اور انتخاب، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ کوچے خوشبوؤں سے مہک اٹھتے تھے، اور آج بھی یقین جانیے کہ مدینے کی گلیاں اور مدینے کے راستے مہکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس در کی اور ان گلیوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ کلام اعلیٰ حضرت سنتے ہیں۔
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے گور گور چلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے گور گور چلا دیے ہیں، کہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تم ہی پہ چھوڑی، لنگر
اٹھا دیے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں بہا دیے ہیں دریا بہا دیے بہا دیے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل گنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نعتیہ کلام ہے ہدائی کی بخشش۔ اگر آپ عشق رسول میں مزید بڑھوتی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عشق رسول میں مزید اضافہ ہو، یقین جانیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیے، ان کے اشعار گنگنائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کئی اشعار آپ کے ایسے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کئی بعض معجزے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کئی احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب اس کی آپ شرح پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، پھر اس کے ضمن میں جو احادیث ہیں یا قرآن مجید کی آیات ہیں، اور پھر جب وہ شعر سنیں گے نا تو آپ کا شعر سننے کا لطف دوبالا ہو جائے گا، اور دل کے اندر ایک سکون، ایک قرار، ایک لذت پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی عطا فرمائے۔ امام اہل سنت کا کلام ہے، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھول کی مثال، حضور کے رخ انور پر پھول کی مثال کیسے آ سکتی ہے، کیسے صادق ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پھول کا حسن و جمال تو آپ کے پاؤں کی تلووں کی خیرات ہے۔ یہ جو روشنیاں ہیں، یہ چاند دمک رہا ہے، سورج جو چمک رہا ہے، یہ سب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، یہ کیسے مثال جم سکتی ہے؟ کیونکہ جو ہے وہ یہ پھول جو ہے، اس کی جو خوشبو ہے اور اس کی جو رنگت ہے، اس کی ملاحت ہے، اس کی صباحت ہے، صباحت اور ملاحت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ تو اس کی جو خوبصورتی ہے پھولوں کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سے اس کا ایک حصہ ہے۔ جتنی دنیا کے اندر خوبصورتیاں ہیں، جتنا نور ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل۔ یعنی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جاہو جلال ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کے جنت میں جانے سے صلائے غالی بنی، قیمتی متاع بن گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاہ، یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں یا رب ہرا بھرا رہے
داغے جگر کا باغ، ہر ماہ مہ بہار ہو اور ہر سال سال گل۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا ایک ذرہ عطا فرمائے۔ آئیے کلام سنتے ہیں، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل، پامال جلوائے کف پا جمال گل، جنت کے جلوے سے جو رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوے سے جو رنگ و بو، جنت ہے ان کے جلوے سے جو سوال گل، اے گل ہمارے گل سے گئے گل کو سوال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، واللہ میرے گل سے گئے جا ہو جلال گل، واللہ میرے گل سے گئے جا جلال گل، میں یاد شام میں رو انا دل کرے گو جو، میں یاد شام میں رو انا دل کرے گو جو، میں یاد شام
سے رو انا دل کرے جو میں یاد شاہ سے رو انا دل کرے جو ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی التجا کر رہے ہیں، بڑا پیارا شعر، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں یاد شاہ میں روؤں، یعنی میں محبوب علیہ السلام کی یاد میں اپنے آنسو بہاؤں اور اتنا روؤں کہ میری آنکھ خون کے آنسو نکال دے۔ میں یاد شاہ میں روؤں، انادل کریں ہجوم، انادل یہ اندلیب کی جمع ہے، بلبلوں کی جمع ہے، یعنی میں اتنا محبوب علیہ السلام کی یاد میں روؤں کہ میرے گرد بلبلوں کا ہجوم ہو جائے، اور بلبل یہ خیال کرے کہ آنکھ سے جو نکل رہے ہیں نا وہ پھول نکل رہے ہیں، اس لیے یہ ہجوم کر بیٹھے ہیں، اور میں یہ ہجوم، یہ پھول نہیں نکل رہے، یہ یاد آقا میں آنسو بہ رہے ہیں۔ میں یاد شاہ میں روؤں، یاد شاہ میں رو انا دل کرے جو میں یاد شاہ میں رو انا دل کرے جو میں یاد شاہ میں رو دل کرے جو ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا
گئے آنکھ میں شب بھر خیال گل کھٹکا کیا گیا آنکھ میں شب کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل. گل کی زمین پر کیسے کیسے اشعار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور آخر میں کمال کیا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، حسن و حسین کا صدقہ جن کو آقا نے فرمایا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، ایسا کر دیجیے جیسے مسکراتا ہوا ہے پھول ہے. اللہ ہمارا حضرت کے حق میں اور ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی محفل نعت میں مدی پھول بھی چنتے ہیں، مختصر بیان بھی ہوتا ہے. آئیے آج آپ کو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو گفتگو ہوئی ان کی، وہ پیش کرتا ہوں. پھر قرآن سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اللہ سے جب گفتگو ہوئی ان کی تو عرض کیا کہ خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے کون محبوب ہے، کون سا بندہ ہے جو تجھے محبوب ہے؟ پروردگار نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے. پھر جناب الہی میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے. اللہ عز و جل نے فرمایا خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ساحل سمندر پر چٹان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا جناب الہی میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچ سکوں گا؟ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت جو ہے افراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کو اپنا رفیق سفر بنایا اور مجمع بحرین کا سفر اختیار کیا، یعنی جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے، ایک جگہ آپ نے آرام کیا، سو گئے اور سمندر کے کنارے آپ نے قیام کیا. وہ مچھلی کی ٹوکری وہاں رکھی تو وہ جو مچھلی تھی جو ٹوکری میں تھی وہ کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ سا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ اپنے شاگرد کے ساتھ
وہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی طرف فرمائی تو انہوں نے کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہوا کہ وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہاں نشان بھی بن گیا ہے۔ بہرحال آپ نے اس جگہ کو تلاش کیا، کہا اس جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ جب تلاش کرنے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے تشریف فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ علم اسرار جو میں جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں وہ مجھے معلوم ہے، اور علم شرائع جو آپ جانتے ہیں اس کا میں علم نہیں رکھتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے خضر، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں نا وہ اس کی تعلیم مجھے مل جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہیں کیجیے گا۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر اپنے ساتھ سمندر کے کنارے کنارے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ یہاں ایک کشتی پر نظر پڑی، کشتی والوں نے ان تینوں صاحبوں کو کشتی پر سوار کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے اور حضرت خضر علیہ السلام بھی بیٹھ گئے، یوشع بن نون علیہ السلام بھی بیٹھ گئے۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خضر علیہ السلام نے اپنے جو ہے پاس سے کلاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے، جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ آپ سے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، فرمایا میں نے بھول کر یہ سوال کر دیا تھا، لہذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات پھر آگے چلے گئے۔ آگے گئے تو ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا دیا اور زمین پر پٹک دیا، وہ بچہ قتل ہوا۔ یہ ہوش ربا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے خضر علیہ السلام سے کہہ دیا، کیا فرمایا جس کا قرآن میں ذکر ہے، فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یعنی موسیٰ نے کہا میں نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی، بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت خضر نے یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے آگے چلنا شروع کیا، سفر جاری ہوا، جاری رہا یہاں تک کہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں نے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی صالحین کی یعنی ان لوگوں کی دعوت نہیں کی، انبیاء علیہ السلام کی دعوت نہیں کی۔ ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار کو برابر کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے کہ انہوں نے کوئی خیر خواہی تو کی نہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر بھی ان کی دلجوئی کی اور ان کی دیوار جو گر رہی تھی ان کو درست کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے اور آپ نے فرمایا جیسے قرآن میں سورہ کہف میں فرمایا گیا، یعنی تم چاہتے ہو کہ اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، یعنی آپ نے جو کام کیا اس کے عوض میں آپ کچھ پیسے لے لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے۔ سن کر خضر علیہ السلام نے کہہ دیا اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہوئی، جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا، مگر اب ساتھ سفر نہیں ہو سکے گا۔ سنیے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی تھی وہ اصل چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ
گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا، عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیتا۔ میں نے قصدن جانتے بوجھتے ہوئے وہ تختہ اس لیے نکال دیا کہ ظالم بادشاہ کے غضب سے وہ کشتی محفوظ رہے۔ یہ معاملہ جو ہے اس لیے میں نے کیا، اور وہ جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے جو والدین تھے یہ بڑے نیک تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس کے والدین، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ مجھے خوف اور خطرہ نظر آیا کہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا اور اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اب دیکھیں خضر علیہ السلام کو اللہ نے کیسا علم غیب عطا فرمایا کہ انہوں نے قتل کیا، اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کر دی، اور یہ بتایا کہ کیوں قتل کیا گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو کیا ہو جاتا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اس شخص کے گھر اب بیٹی پیدا ہوگی، اور وہ ایک جو ہے نبی سے اس کی نسبت ہوگی، اور جو ہے وہ نسبت ایسی ہوگی کہ اس بیٹی کے پیٹ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے، اور جو ہے ایک امت کو ہدایت کریں گے۔ اور گرتی ہوئی دیوار سیدھی کرنے کا راز یہ آپ نے بیان کیا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور یہ دونوں کا باپ ایک نیک شخص تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نمودار ہو جاتا اور لوگ اس کو نکال لیتے، اور یہ انہوں نے مدد اس لیے کی تاکہ یہ خزانہ حفاظت سے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، نبیوں اور ولیوں کو چھپی ہوئی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت خضر کا ذکر ہی چلا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کا نام جو ہے نا، بعض خضر کہتے ہیں، بعض خضر کہتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس کو خضر پڑھتے ہیں، تو یہ تینوں طرح درست ہے۔ خضر کے معنی سبز ہیں، سبز چیز کو کہتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام یہ نام جو ہے نا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس، اور نام ہے حضرت خضر علیہ السلام کا بلیا، اور ان کے والد کا نام ہے ملکان۔ کتابوں میں لکھا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج مدنی چینل کے توسط سے، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، تو بلیا بن ملکان اس نام کو یاد رکھنا ہے، مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی اس نام کی برکتوں سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، برکتیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء اور ولیوں کا سچا ادب نصیب فرمائے، اور ان کی باتوں میں، ان کے اعمال میں بہت ساری حکمتیں تھیں، اور جس کا بیان آپ نے خضر علیہ السلام کے واقعات سے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ ہمارے نیک اعمال میں روزانہ 3 آیتیں پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کا فہم حاصل کریں، اس کی شرح کیا ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں کیا بتا رہا ہے تاکہ ہم اس سے سمجھیں، اور اس کی شرح سے ہمیں بہت سارے احکامات اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے علوم حاصل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ عظیم بھائی سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانا جانا، تیرے صدقے جانا جانا، تیرے
صدقے جانے جانا تیرے قربان قربان جانے جانا قربان جانے جانا داغن میں زبا تمہارے دیے بدن میں جاگے جو بار دیے داغن میں زبا داغن میں زبا تمہارے دیے بدن میں جا جو بار دیے ہمارے تمہارے دیے ہمارے تمہارے دیے روٹے دیوانہ تمہارے دیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری برکت تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری برکت زمین و فلک سیما کو سبق زمین و فلک زمین و فلک سیما کو سبق میں سے نشان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا خلیلوں نے جو مسیح سبھی بے بنی بے خبری بے خلق پھری بے خبری بے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات ایک شعر میں اعلیٰ حضرت نے محشر کی وہ یاد دلا دی کہ لوگ انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور سب کہیں گے اذهبوا الی غیری خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہاں بنے گی آقا کے حضور جو کہیں گے انا لہا کہیں بھی بنی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی میں یہ اضافہ کر رہا ہوں کہیں نہ بنی کہاں سے کہاں تمہارے لیے بنے گی کہاں حضور کے دربار میں یعنی سب جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے دربار میں آج لوگ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہا جائے گا اللہ کا غضب بہت ہے آج کسی اور کے پاس جاؤ اور جب حضور کے پاس جائیں گے تو وہ اذهبوا الی غیری نہیں کہیں گے وہ کہیں گے انا لہا ہاں میں ہی اسی کے لیے ہوں اسی کا ذکر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہے بے بنی خلیل و نجی مسیح و صفی خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہے بے بنی بے خبری خلق پھری بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اے وجہ
تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گائے ہوئے دل کو عصر کیا گائے ہوئے دل گائے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تابو تابا ہمارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا صحابہ وہ چلے کہ باغ پھولے وہ پھولے پھولے دن کو بھلے صحابہ وہ چلے صحابہ وہ چلے کہ باغ پھولے وہ پھولے پھولے دن کو بھلے لیواتے تلے سیا میں کھولے لیواتے تلے لیواتے تلے سیا میں کھولے رضا زبا زبا پارے لیواتے تلے سیا میں کھولے ہمارے زبا زبا پارے تخلیق کائنات بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانے طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث دعائی یا معین دعائی یا معین دعائی پڑھنا اسلام پر ترسل ہے یا غوث پڑھنا اسلام پر ترسل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث عظم آتے دل تالے عظم آتے دل تالے مدد دو آدم بسمل ہے یا غوث مدد دو
اگر شامل ہے یا تیری رحمت اگر شامل ہے یا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع فض میں ہدایت پیدا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پیدا ہو سلام پتلی پتلی گولیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پیدا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت خود سے کرے ہر رضا خدمت کے خود سے کرے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ پروردگار ہماری محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس میں التجائیں استغاثے جو ہوئے اے اللہ قبول ہو جائیں۔ مولا کرم کر دے، فضل کر دے، ہم سب کی بے حساب سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے، کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دے، کثرت سے عبادت کرنے والا بنا دے۔ مولا بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے۔ مولا ہمیں عافیت اور چین اور سکون عطا فرما، ناظرین حاضرین کی دلی حاجات اور تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب نعت